السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث کی مختصر طور پر جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو سوشل میڈیا پر کچھ بھائیوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا تھا۔ جب ہم نے دیکھا تو اس کی تحقیق کرنی شروع کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس تحقیق کو میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھائی اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کر سکیں۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ آج اکثر و بیشتر بھائی ایسے ہیں کہ حدیث کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کو کسی محقق نے صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے، اسی پر وہ اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، اور اسی اعتماد کے اعتبار سے، اسی حکم کے بھروسے پر اس حدیث کے بغیر سند کے راویوں کے تحقیق کرنے کی بجائے اس کو ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث پر حکم لگا ہے حسن یا صحیح کا، تو یہ صحیح ہی ہے، لہذا اس کو ایک دوسرے کے پاس شیئر کیا جائے، ایک دوسرے کو پہنچایا جائے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محدثینوں نے جو اصول دیے ہیں اس اصول حدیث کے مطابق اس سند کے راویوں کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ محدث کوئی فرشتہ نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، لہذا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائی۔ اور اس بارے میں تحقیق موجود ہے، آنکھ نہیں بند کرنی ہے، بلکہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، تھوڑی سی تلاش جاری رکھنی ہے۔ تحقیق موجود ہے اس بارے میں۔ تو دیکھیے وہ حدیث اس طرح سے ہے، میں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی سناتا چلوں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، وعید دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات ایسی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے تو کوئی ایسی بات نہیں پھیلاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات اگر بیان کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس بات کی چھان بین کر لیں، اس کے سند کے راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کر لیں، پھر آپ جو ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ہم اسی میں سے اس حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے، واٹس ایپ وغیرہ پر پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی یہ حالت ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، بلکہ حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ تحقیق کر لیں، سب سے پہلے تحقیق کر لیں سند کے راویوں کے بارے میں، اور وقت نکالیں اس کے لیے، تب جا کر کے اس کے بارے میں پتہ چل سکے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ وہ حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اس کے متن کا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی پہلی یعنی لمبی 7 سورتیں سیکھ لیے وہ عالم ہے۔ اس کے اندر ہبر کا لفظ آیا ہوا ہے، جس کے
بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے عالم ہے، یعنی 7 بڑی صورتوں کو جس نے قرآن کی پہلی کی شروعاتی میں جو لمبی صورتیں 7 ہیں ان کو جس نے یاد کر لی، جس نے اس کو حاصل کر لی، سیکھ لی، وہ عالم ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے یہ شرط لگتی ہے کہ جو ان 7 صورتوں کو شروعاتی جو بڑی صورتیں ہیں ان کو جو یاد کر لے، سیکھ لے، وہ عالم ہو جاتا ہے۔ اور گویا کہ جو نہیں سیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آگے اس کے بارے میں بات رکھوں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کی سند کے بارے میں۔ یہ حدیث جو ہے ان کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جیسے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 41، ہماری تحقیق کے مطابق یہ PDF میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی انٹرنیٹ وغیرہ پر۔ مسند احمد میں جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 78 اور 79 حدیث نمبر 24,531 ہے۔ اسی طرح سے جلد نمبر 40 کے اندر صفحہ نمبر 501 ہے، اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 73 کے اندر حدیث نمبر 24,443 میں۔ اسی طرح سے شرح مشکل الآثار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408 ہے، حدیث نمبر 1378 1377۔ اس کی تحقیق شعیب ارناؤت نے کی ہے اور انہوں نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، حسن لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک الحاکم، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564 ہے، حدیث نمبر 2070 ہے، اور اس پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسناد صحیح، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2305 2894 میں، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 232 حدیث نمبر 5855 کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کو، اور کیا لکھا ہے؟ حدیث حسن او قریب۔ یہ عجیب بات ہے اور یہ عجیب حکم ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا تو اس کے قریب ہے، یعنی انہوں نے کوئی کنفرم فیصلہ نہیں سنایا، مسکوک رکھا اپنے اس حکم کو۔ اسی طرح سے یہ حدیث شرح السنہ للبغوی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 حدیث نمبر 1203 پر ہے، اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 کے اندر حدیث نمبر 2415 پر ہے، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 108، اور مجمع الجوائد امام حیثمی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 162، اور کشف الاستار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 میں حدیث نمبر 2327 پر ہے۔ امام حیثمی کا قول اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کشف الاستار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 میں حدیث نمبر 2327 پر۔ امام حیثمی کے بارے میں لکھا ہے کہ امام حیثمی نے کہا کہ اس کے اندر ایک حبیب راوی ہے، حبیب بن ہند، جو کہ ثقہ ہے، لیکن امام حیثمی نے کسی متقدمین محدثین کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ان کا جو یہ کہنا ہے یہ ہم کو لگتا ہے کہ امام ابن حبان کے اوپر اعتماد کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا امام ابن حبان کے بارے میں کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ امام حیثمی کی جو بات ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسند بزار میں یہ حدیث نمبر 2327 ہے، اور مسند اسحاق بن راہو کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 میں، اور حدیث نمبر 804 ہے، 857 ہے، 858 ہے، اور اسی کے نیچے 261 کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے رجال کلہم ثقات،
کہ سارے اس حدیث کے راوی کیا ہیں؟ ثقات ہیں، ثقہ ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے آگے فہو حبیب فہو مقبول، یعنی حبیب جو ہے وہ مجہول حال ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث کے بارے میں ہم تحقیق اب دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے؟ تو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے علل المتناہیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 اور 112 میں حدیث نمبر 149 کے اوپر لکھا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے علت یہ ظاہر کی کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یحتج بحدیث، یعنی کہا کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہے عمرو ابن ابی عمرو کی روایت کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے ان کا قول انہوں نے نقل کیا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس راوی کی روایت کے بارے میں لا یحتج بحدیث، کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکم لگایا علل المتناہیہ کے اندر، کہا لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک قول نقل کیا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا یہ غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے، اور حبیب بن ہند بن اسماء الاسلمی راوی، اور اسی طرح سے عمرو بن ابی عمرو و عبداللہ بن ابی بکرہ کا ذکر امام ابو حاتم الرازی نے کیا ہے، لیکن نہ اس پر کوئی جرح کیا ہے نہ اس کی کوئی تعدیل کی ہے، بلکہ لکھا کہ اس کے اندر جو راوی ہے حبیب یہ مجہول حال ہے۔ اس راوی کی توثیق صرف امام ابن حبان نے کی ہے، اور کہتے ہیں لکھتے ہیں آگے کہ لا یعتمد، کہ امام ابن حبان کی توثیق اکیلے کرنے کے وجہ سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لکھا لا یعتمد علیہ، امام ابن حبان کے ثقات میں ذکر کرنے کی وجہ سے اکیلے ان کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے اکیلے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستدرک الحاکم کی جو حدیث ہے اس کی موافقت حافظ ابن ذہبی نے کی ہے، یعنی حافظ ذہبی نے کی ہے۔ تو حافظ ذہبی نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے تلخیص العلل المتناہیہ کے اندر صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 47 پر، تلخیص العلل المتناہیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 47 پر لکھا ہے ھذا لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس میں عمرو ابن عمرو، اس کے اندر جو راوی ہے عمرو ابن ابی عمرو، اس کی روایت کے بارے میں کہا لا یحتج، یہ حدیث حجت نہیں ہے، اور اس کے اندر راوی جو ہے حبیب یہ مجہول حال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں کہ اس حدیث کی تمام سندوں کے اندر راوی عمرو بن ابی عمرو مولا المطلب موجود ہے، یہ ثقہ صدوق ہے، لیکن مجترب الحدیث ہے، یہ وہم کا شکار تھا، اس کو وہم ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے محدثین نے کہا لا یحتج بحدیث، کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے، جیسے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اس کی حدیث کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا بھی ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی، اور اسی طرح سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی
الزوفا والمتروکین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 کے اندر نمبر ہے 2579 پر. اور دوسرا جو راوی ہے حبیب بن ہند الاسلمی، یہ راوی جو ہے مجہول حال ہے. کسی متقدمین محدثین میں سے کسی محدثین نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس کو شقہ نہیں قرار دیا ہے. صرف امام ابن حبان نے اس کے بارے میں شکات میں ذکر کیا ہے، اس کو شقہ قرار دیا ہے. لیکن امام ابن حبان اصول حدیث کے بارے میں محققین لوگ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ اکیلے اگر متساہل اکیلے یا 2-3 متساہل، کیونکہ امام ابن حبان تو متساہلین میں سے ہیں، اگر یہ متساہلین محدثین اگر کسی راوی کے بارے میں شک ہے یا صدوق ہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جاتی ہے، معتبر نہیں ہوتی ہے. اور خاص طور سے امام ابن حبان اگر کسی راوی کے بارے میں اپنے الثقات کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، گویا کہ اس کو وہ شقہ قرار دیتے ہیں. لیکن امام ابن حبان چونکہ متساہل محدث ہیں، ان پر محقق اور کثیر محدث اعتماد نہیں کرتے. متاخرین میں سے کہتے ہیں کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مجہول حال ایسے راویوں کے بارے میں بھی وہ اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہوئے ہیں جن کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا امام ابن حبان کہ اکیلے کی اس راوی کی الثقات کے اندر ذکر کرنے کے وجہ سے ان کی بات معتبر نہیں ہوتی ہے. اور یہ تمام سندوں کے اندر یہ 2 راوی موجود ہیں جس کی بنا پر ان کی علتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا، بلکہ محدثین نے ثابت کیا کہ اس کی یہ حدیث لا یحتج بی حدیث ہے، کہ اس کی یہ حدیث حجت نہیں ہے، لا یصح، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں یہ خلاصہ رکھا. اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک اپنے اہل حدیث عالم کی بات کو رکھنا پسند کروں گا کہ انہوں نے عالم کون ہے کے بارے میں کہا کہ تمام مسلمانوں کو جاہل نہیں کہہ سکتے، جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنے علم کا وہ عالم ہے. اور یہی بات درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں یہ کوئی قید خاص طور سے نہیں لگائی ہے کہ اتنی قرآن کی آیت کوئی یاد کر لے تو عالم ہے، اتنی کوئی حدیث یاد کر لے تو عالم ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیات، کہ جس کو جتنی آیت، اگر ایک آیت بھی علم ہو، معلوم ہو، تو اس کو دوسروں تک پہنچا دے. تو میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا، وہ سنانا چاہوں گا جو ایک اہل حدیث عالم نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ عالم کون ہے. وہ بات ان کی آپ سنیں. مگر عالم کہتے کس کو ہے؟ جاہل کہتے کس کو ہے؟ عالم علم کی کوئی انتہا نہیں. تو جو جتنی بات دلیل کے ساتھ جانتا ہے اس کا وہ عالم ہے. جو جتنی بات دلیل کے ساتھ جانتا ہے اس کا وہ عالم ہے. چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی مسلمان کے بارے میں کہ وہ پورے طور سے جاہل ہے. نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے طور سے جاہل ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان بہت ساری معلومات رکھتا ہے. کیا معلومات رکھتا ہے؟ مثلا اس کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اپنا پیغام ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچائے. مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. مسلمانوں کا یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی، ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہوگا. کتنی ساری باتیں سارے مسلمانوں کو معلوم ہے. تو جس کو جتنی بات معلوم ہے اس کو پہنچائے لوگوں کو. تو ہر مسلمان پر دعوت فرض ہے. اور توحید سے کون مسلمان واقف نہیں؟ توحید کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.